میرے نبی آئے مشن لے کر کے آئے، مشن تکالیف برداشت کی، خاندان والوں کی نفرتیں برداشت کی، خاندان والوں کے جھگڑے برداشت کیے، لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مارے، میرے نبی کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دیا گیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن ایک مشن تھا، مشن لے کر کے آئے تھے میرے نبی، مشن لے کر کے آئے، توحید کا مشن لے کر کے آئے میرے نبی، لے آئے نمازوں کا مشن لے کر کے آئے میرے نبی، آئے نماز زکوٰۃ حج کا مشن لے کر کے آئے میرے نبی نے 63 سال گزارے اس کائنات کے اندر، اور پھر کہا جاتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ میرے نبی کی خوشی کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، میلاد کا نام دیا جاتا ہے، مولود کا نام دیا جاتا ہے، موالید کی لسٹ تو دیکھیے نا کہ اس کی اصل پہچان کیا ہے، اصل تاریخ کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے جشن عید میلاد النبی، اور جو نہ منائے کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور سن، اگر جشن نہیں منایا، صحابہ نے بھی نہیں منایا، تبع تابعین نے بھی نہیں منایا، ائمہ کرام نے بھی نہیں منایا، سلف صالحین نے بھی نہیں منایا، تیری یہ گالی، تیرا یہ الزام صحابہ پر بھی ہے، تابعین پر بھی ہے، تبع تابعین پر بھی ہے، انبیاء پر بھی ہے، تابعین پر بھی ہے، فقہاء پر بھی ہے، علماء پر بھی ہے، جو دنیا میں گزر گئے انہوں نے تو نہیں بنایا، انہوں نے تو جشن نہیں اپنایا، تو کیا تم کہتے ہو نعوذ باللہ وہ بھی ابلیس تھے؟ بڑے جوش سے کہتے ہو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تاریخ تو جانیے کس نے یہ ایجاد کیا 12 ربیع الاول کو جشن؟ میرے نبی کی وفات تو 12 ربیع الاول پر ہے، ہر فقہ ہر مسلک کا انسان مانتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر کے گئے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو میرے نبی اس کائنات میں آئے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو آئے، کوئی کہتا ہے 11 کو آئے، کوئی 12 کو کہتا ہے، کوئی 16 کو، کوئی 18 کو، اختلاف موجود ہے، ائمہ کرام کے اختلاف موجود ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو میرے نبی کی وفات ہوئی ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، تو 12 ربیع الاول کو ہی لے کر بجائے اس کے میرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرے، جشن مناتا ہے۔ جشن تو 12 ربیع الاول کو شیطان نے منایا تھا کہ جو اپنے آپ کو نبی کہلواتا تھا، جو اللہ کا پیغمبر تھا، آخری نبی تھا، آخر الزمان تھا، آج وہ کائنات سے چلا گیا، اس نے خوشیاں منائی تھی، آج تو اسی کو مشن جاری کر کے کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے نبی جب وفات ہوئی تھی نا، سن ذرا یہ دن کیسا گزرا تھا، مدینے میں بھی یہ دن آیا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خوف زدہ تھے، صحابہ کرام کے چہروں سے رونقیں چلی گئی تھی، اور یہاں پر وہ صحابی بھی موجود ہیں کہ جنہیں لشکر جرار کہا جاتا ہے، جو میرے نبی کے دائیں بازو تھے، بائیں بازو تھے، میرے نبی کے دین کی طاقت تھے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں نہیں مانتا میرے نبی چلے گئے، جس نے یہ دعویٰ کیا نعوذ باللہ نبی فوت ہو گئے، نعوذ باللہ نبی وفات پا گئے، میں اس کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا، نہیں مانتا میں میرے نبی وفات پا گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، کیا کہتے ہیں انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو کیا ہوا؟ میرے نبی سے قبل بھی فرشتے آئے تھے، میرے نبی سے قبل بھی اللہ نے عالم ارواح کے اندر فرشتوں کا چناؤ کر کے انبیاء کا چناؤ کیا تھا، انبیاء آئے تھے،
انبیاء فوت بھی ہوئے ہیں، انبیاء آئے بھی ہیں، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، ان کو بھی دفنایا گیا ہے، لیکن میرے نبی کی بات آتی ہے تم کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کا قرآن جب کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون، جب میرے ابو بکر صدیق کا یہ فرمان تھا، یہ اعلان تھا، یہ خطبہ تھا، اس خطبے کے بعد تمام صحابہ نے اپنے رجوع کو، موقف کو پھیر لیا اور مان لیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، نہیں منایا کسی نے بھی جشن۔ کس بنیاد پر جشن منا رہے ہو؟ 63 سالہ زندگی میرے نبی کی گزری، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 62 بار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا، نہیں منایا گیا، یہ دن جشن نہیں منایا گیا، خوشیاں نہیں منائی گئی۔ میرے نبی مشن لے کر آئے تھے، جشن نہیں لے کر کے آئے تھے۔ میرے نبی وفات پا گئے، دور خلافت ابو بکر صدیق میں بھی یہ دن نہیں منایا گیا، دور خلافت عمر فاروق میں بھی یہ دن نہیں منایا گیا، دور خلافت عثمان ذو النورین میں بھی یہ دن نہیں منایا گیا، دور خلافت علی المرتضیٰ کے دور میں بھی یہ دن نہیں منایا گیا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اٹھائیے احادیث کی کتابوں کو پرکھیے، ہر ایک ورد کی پڑتال کیجئے، نہیں ملے گا کسی نے بھی جشن منایا ہے۔ بخاری دیکھیے، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کسی نے بھی جشن نہیں منایا، ایک حدیث نہیں ملتی جشن کی۔ میرے نبی تو مشن لے کر کے آئے تھے، مشن لے کر کے آئے تھے، نمازوں کا مشن لے کر کے آئے تھے۔ ہاں جشن منانا بھی ہے تو سن جشن کیسا منا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ کس دن پیدا ہوئے؟ میرے نبی نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور سوموار کا دن تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نبوت بھی سوموار کے دن عطا کی، اللہ نے مجھے پیدا بھی سوموار کے دن کیا، مجھے جب میں نے ہجرت کر کے مدینہ گیا وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ ارے سن تو صحیح نا، میرے نبی نے سوموار کے دن کیا کیا تھا؟ کیا تجھے میرے نبی کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ نہیں لگتی؟ میرے نبی نے روزہ رکھا تھا، سوموار کے دن تھا، میرے نبی نے فرمایا میں پیدا سوموار کے دن ہوا ہوں، میرے نبی نے اپنی پیدائش پر روزہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تم شکر کس انداز میں کرتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کائنات کے اندر سب سے بری چیز بازار ہے، تم نے بازاروں کو سجایا، تم نے کہا یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ میرا نبی اس دن آیا تھا، سونا آیا، گلیاں بازار سج گئی، یہ ہر چوک چراہا پر لکھتا ہے، کس بنیاد پر لکھتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بازار سب سے بری جگہ ہے، کائنات کے اندر اگر بری چیز ہے وہ یہ بازار ہے، تو نے بازاروں کو سجایا۔ میرے نبی نے فرمایا عورت کا تحفظ ہے، عورت کی ناموس ہے، عورت پردہ کرے، تو نے مرد کو عورت کے برابر کر دیا، عورت کا نقاب اتار کر، عورت کو بے پردہ کر کر بازار میں جا کر ڈھول بجائے عورت کو نچایا، اور کہتا ہے یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا روزہ، صحابہ نے رکھا روزہ، پیر کے دن رکھا، جس دن میرے نبی پیدا ہوئے، سوموار کے دن میرے نبی نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا، اس خوشی میں رکھا اللہ نے پیدا کیا، اور تو اسی دن لوگوں کی دعوتیں کرتا پھرتا ہے۔ آئیے جانیے کہ جشن عید میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے۔ اس کے بانی اہل سنہ نہیں ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ شروع کیسے ہوا؟ میرے نبی کی وفات کے بعد 4 صدیوں تک اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، 400 سال تک میرے نبی کی وفات کے بعد کتنی بار یہ سال آیا ہوگا، کتنی بار یہ دن آئے ہوں گے، صحابہ کتنے عظیم گزرے ہوں گے،
ताबिईन कितने अजीम गुजरे होंगे, कितनी मोहब्बत करने वाले होंगे। आज तुम सहाबा से, ताबिईन से, उलमा से, फुकहा से बढ़कर मोहब्बत करते हो और मेरे नबी की तमाम तर तालीमात की खिलाफ वर्जी करके कहते हो कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, और जो नहीं मनाता उसे लक़ब देते हो सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये इल्जाम किसी पर नहीं है, जो नहीं मनाता उस पर इल्जाम नहीं है, ये इल्जाम सहाबा पर भी है, ताबिईन पर भी है, तबा ताबिईन पर भी है, उलमा फुकहा सब पर है कि जिन्होंने ये जश्न नहीं मनाया। आइए मैं आपको बताता हूं इसकी तारीख क्या है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 4 सदियों के बाद, 400 साल के बाद फातिमी शिया मिस्र के अंदर एक फिरका है राफजियों का, फातिमी शियों के नाम से पुकारा जाता है। आज भी उनकी तारीख मौजूद है, जरा मुतालिया कीजिएगा अपनी आंखों से, अपनी उंगली को दोहराइएगा उन सतरों पर, रखिएगा उन सतरों पर, आपको पता चले इसकी तारीख क्या है। इसके बानी अहले सुन्ना नहीं है, जो जश्न मनाते हैं इसके बानी ये नहीं है। उन्होंने 6 मवालिद निकाली थी, 6 मवालिद। एक मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलूद पर रखा गया जिस दिन मेरे नबी पैदा हुए, और उन्होंने ये पक्का किया था कि मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। जब सहाबा किराम का इख्तिलाफ था, सहाबा मौजूद थे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, तुम्हें कैसे पता कि डायरेक्टली मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल को ही पैदा हुए? वफात तो 12 को ही है। अगर जश्न मनाते हो तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का गम तुम्हें क्यों नहीं है? सहाबा तो रो रो कर उनका दिन गुजर गया। सोमवार को मेरे नबी पैदा हुए, बुध वाले दिन जाकर मेरे नबी को कब्रिस्तान के अंदर जाकर दफनाया गया। मेरे नबी ने सहाबा की इस तरह की तालीमात उनको नजरअंदाज क्यों कि मेरे सहाबा ने नहीं किया, तालीमात को अपनाया था। आप कहते हो कि हम जश्न मनाते हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है। उन्होंने 6 मवालिद निकाली, जिसमें से एक मौलूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मनाते थे। नंबर 2 वो अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी मौलूद के नाम पर ये जश्न मनाते थे। नंबर 3 फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी मौलूद पर ये दिन मनाया करते थे। नंबर 3 हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मौलूद पर ये दिन बनाया करते थे। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौलूद पर ये दिन मनाया करते थे। और फिर 6ठे नंबर पर उस वक्त का जो बादशाह हुआ करता था उसकी मौलूद का ये दिन मनाया करते थे। 6 मवालिद उन्होंने निकाल रखी थी। साल के अंदर ये राफजी फिरका कभी कोई नाम लेकर, कभी कोई नाम लेकर साल में 6 ईदें मनाया करते थे, और निस्बत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक और उनकी अजीम अहले बैत पर निस्बत किया करते थे। अब ये फिरका आया, बाकी 5 मौलूद को पसे पुष्ट डालकर, अपने आप को सच्चा आशिक रसूल कहलवाकर, 12 रबीउल अव्वल को अपनाकर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाकर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का जनाजा निकाल दिया। न शर्म न हया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे अल्लाह ने भेजा इसीलिए है कि मैं दुनिया कायनात के लोगों को जहालत के अंदर से निकाल कर उनको कुरान की तालीम दूं, हदीस की तालीम दूं, उनको बताऊं सच्ची जगह क्या है, पाकीज़ा जगह क्या है, नापाक जगह क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, कायनात में सबसे बुरी जगह बाजार है ना, तो सबसे पाकीज़ी जगह मस्जिद है, पाकीज़ा जगह मस्जिद है। आज देख रहे जश्न के मौके पर, जश्न के नाम पर बाजारों को तो सजाया जाता है, मस्जिदों को वीरान किया जाता है। मेरे नबी के मिशन को क्यों पसे पुष्ट डाल दिया है? फिर कहते हैं सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रब्बे काबा की कसम है, ये जश्न मनाने से कभी अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकते।
انگریز نے کیا نیا ایجاد کیا ہے طریقہ؟ نمازیں پڑھنا تو مشکل ہے، میرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا تو مشکل ہے، جشن ہی منا دو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوا لو۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے نبی کا امتی بننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا، کیوں نہیں رکھتے روزہ؟ نعرے لگائے جاتے ہیں بڑے زور اور شور سے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ پتہ ہے ہم نے کون سی موت دینی ہے، پتہ ہے کون سی ہم نے جان دینی ہے، بس نعرے تو لگا دینا، گلے چیخ چیخ کر بولیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیوں نہیں کہتے غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے؟ کیوں نہیں کہتے غلامی رسول میں لڑکیوں سے دوست کو چھوڑنا قبول ہے؟ کیوں نہیں کہتے غلامی رسول کے اندر 5 وقت مسجد میں آ جانا قبول ہے؟ کیوں نہیں کہتے غلامی رسول کے اندر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بناتے ہوئے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لینا قبول ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ داڑھی کٹوا دیتے ہیں، میرے نبی کی سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، میرے نبی کی سنت ہے، اپنے آپ کو یہودی ایجنٹ کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عاشق رسول ہیں۔ میرے نبی کے مشن کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا بازار بری جگہ ہے، دعا پڑھ کے مسجد کے اندر جاؤ، دعا پڑھ کے بازار کے اندر جاؤ۔ دعا جو میرے نبی نے سکھائی ہے ذرا اس کے معنی میں غور کرنا، میرے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ بازار کے اندر اللہ کی پناہ مانگ لے، شیطان سے بچ جا، شیطان تجھ پر حملہ نہ کر دے۔ تو نے بازاروں کو سجایا، مسجدوں کو ویران کیا، اور پھر تو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کوئی رب کعبہ کی قسم ثابت کر دے، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے 400 سال تک کسی نے جشن نہیں منایا، مشن کو بنایا ہے۔ تم مشن کو کیوں پسے پشت ڈالتے ہو؟ جشن کو بناتے ہو۔ جشن منانے سے اگر انسان کا بیڑا پار ہو جاتا، انسان پر اگر جہنم حرام ہو جاتی، تو کتنے لوگ تھے میرے نبی کی جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خوشیوں میں ان لوگوں نے کیا کچھ قربان کر دیا، لیکن میرے نبی کی خود ختم نبوت والی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے میری خوشی پر بہت کچھ قربان کیا لیکن میرے دین کو نہیں اپنایا۔ زندگی چل رہی ہے، ابھی موت آ جائے پتہ نہیں چلتا انسان کو، کب میں نے مر جانا ہے، کیسی میری زندگی ہوگی۔ اہل سنت کے بانی وہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی جس کو آپ سب جانتے ہیں، اپنی کتاب میں اس نے کوڈ کیا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ان کی 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، اس کا موقف 8 ربیع الاول کا ہے۔ 12 ربیع الاول کو میرے نبی کی وفات ہوئی تو وفات کا تذکرہ کہاں گیا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اگر 1 منٹ کے لیے مان بھی لے جائے، آپ کو خوشی ہے میرے نبی تشریف لے کر کے آئے، جشن تو بڑے زور اور شور سے منایا جاتا ہے، لیکن میرے نبی کی وفات کا غم کہاں گیا؟ کب منایا جاتا ہے یہ غم؟ کسی کا عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، اس کی وفات پر کیا آپ کنجروں کو بلا کر نچائیں گے، گلیاں بازار سجائیں گے، عجیب اور غریب قسم کی بڑی بڑی دعوتیں کریں گے، فضول خرچی کریں گے؟ یہ سب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر اس چیز کی نسبت کر کے اپنے پیٹ کے لیے، اپنی آزاری کے لیے، اپنے جشن کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی ہر قسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کر کے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور میں یہ منبر رسول پر کھڑا ہوں، پوچھ لینا ان لوگوں سے جنہوں نے جشن منایا، کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس دن نمازیں پوری نہیں پڑھی ہوں گی؟ کتنے لوگ ہوں گے اس دن جنہوں نے کتنے لوگوں کی دل آزاری کی ہوگی؟ کتنے لوگ ہوں گے ایسے جنہوں نے اس دن میرے نبی کی پیاری سنت داڑھی کو کٹوایا ہوگا؟
کتنے لوگ ہوں گے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر کے چلے ہوں گے، میرے نبی کے مشن کا جنازہ نکال کر جشن منانے چلے ہیں۔ یہ جشن میرے نبی کی آمد پر نہیں منایا جاتا، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا جنازہ نکال کر یہ جشن منایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے نات کے اندر تشریف نہیں لے کر کے آئے تھے، اللہ نے عالم ارواح کے اندر ایک بزم سجائی، ایک محفل سجائی، اور پھر دنیا کے نات کے آنے والے ہر انسان کو، چھوٹے بڑے کو جمع کیا، اور پھر اس چیز کا اعلان کروایا، اس چیز کا ہر انسان سے پوچھا گیا، بتاؤ تمہارا خالق کون ہے؟ سب نے اعتراف کیا۔ آج جتنے بھی یہودی، سکھ، عیسائی ہیں نا، سب نے اعتراف کیا تھا کہ ہمارا خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی بتایا گیا، کون کون ان کو آخری نبی مانتا ہے، سب نے وہاں پر اعتراف کیا۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی زبان، جس کو صحابہ کرام نے احادیث میں کوڈ کیا ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام پر ہی پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کا رخ موڑ دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کی تربیت موڑ دیتے ہیں، اس کو حقیقی تعلیمات سے دور کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری ہر نبی نے دی، ہر نبی نے دی، ہر چیز کو انتظار تھا، ہر چیز کو کس کا انتظار تھا؟ میرے نبی کی آمد کا۔ اور آج عاشق رسول کا انتظار ہے 12 ربیع الاول کا۔ 12 ربیع الاول کو کہا جاتا ہے، ارے اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، نبی نے کبھی نہیں کہا مجھ پر بس فلاں دن درود بھیجنا، پورا سال تم جو مرضی کرتے رہو، بے شک نمازیں نہ پڑھو، بے شک روزے نہ رکھو، بے شک میری تعلیمات پر عمل نہ کرو، لیکن جشن عید میلاد النبی منا لو گے نا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، تعلیمات پر۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی آپ ان سے پوچھئے گا، وہ خوشی میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خوشی میں آ کر نئے کپڑے پہن کر بازاروں اور گلیوں کے اندر جا کر شور نہیں مچاتے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام نیکیوں کا صلہ اللہ سے لینا ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن خوش کرنا ہے، عوام کو خوش نہیں کرنا۔ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سوموار کا دن ہے اور میں اس دن پیدا ہوا تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس دنیا کے رات کے اندر لے کر کے آئے اور میرے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا اور میرے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی آمد پر خوشی کا اظہار روزے کی صورت میں کر رہے ہیں۔ آج کا عاشق رسول میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا کس طرح سے استقبال کر رہا ہے، کس طرح سے اظہار کر رہا ہے۔ جگہ جگہ دعوتیں سجائی جا رہی ہیں، گلیاں اور بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ کل ایک دوست نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، ملتان کا واقعہ ہے، لڑکی کو سجا کر پہلے تو ایک ماڈل نکلا تھا نا کہ میرے نبی کے روزے رسول کا ماڈل بنا کر گاڑیوں کے اوپر، محلوں میں، چوکوں چراہوں پر لائٹنگ لگا کر شو بنا کر کہا جاتا یہ میرے نبی کا روزہ رسول ہے۔ پھر کیک کے اوپر میرے نبی کا نام لکھ کر کاٹا جاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ دل نہیں لرزتا ان لوگوں کا کہ ہم محمد الرسول اللہ کا نام کاٹ رہے ہیں؟ صحابی انہوں نے جب میرے نبی کا نام لکھا تھا محمد الرسول اللہ، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، یہودی نے کہا تھا مٹا دے، صحابی ان کے قلم لرز اٹھا تھا، دل گھبرا گیا تھا، میں کیسے مٹا دوں محمد الرسول اللہ، تو نے میرے نبی کے نام کو ایک تماشا بنا دیا ہے،
کیک کے اوپر نام لکھ کر کے پھر چھری سے کاٹتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، تیرا دل نہیں لرزا، تجھے شرم نہیں آئی، اللہ کا خوف تیرے دل میں طاری نہیں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ماڈل بنا کر سجایا جاتا ہے. پہلے یہ چلا، پھر اس کے بعد کعبہ بیت اللہ شریف کا ماڈل بنایا گیا، پھر ان دونوں کو سجایا گیا، ایک سائڈ پر بیت اللہ شریف، ایک سائڈ پر روزہ رسول سجایا گیا. یہ ماڈل ہے، ماڈل، اور عاشق رسول کا اظہار ہو رہا ہے. نمازیں پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی شلوار کو اوپر اٹھانا، اس کو نیچے کر کے، داڑھی کو منڈوا کر، ہر قسم کی تعلیمات کو جنازہ نکال کر جشن منانے چلے ہیں. اب یہ نیا ماڈل نکلا، ملتان کی ویڈیو ہے. ایک لڑکی کو سجایا گیا، لمبی سی فراق اس کو سجائی گئی، اس کے زیب تن کی گئی، اور پھر اس کی فراق کو ہر ایک انسان کے ہاتھ پر پکڑایا گیا. ایک سپیشل فراق تیار کی گئی اور نام کیا دیا گیا؟ نعوذ باللہ، یہ حور ہے. اب حور کا بھی ماڈل تیار کر دیا گیا ہے. اہل سنت کے جید علماء اب ترستے ہیں، پکار کر کیا کہ اللہ کا خوف کرو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو اتنا بدنام نہ کرو کہ مشن کا جنازہ نکل جائے. لیکن اب اس وقت عوام بہت آگے نکل چکی ہے. حور کا ماڈل دیا گیا، حور کا، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر اس کا ایک دوپٹہ اس کائنات کے اندر صرف لہرا دیا جائے، پوری کائنات اس کی خوشبو برداشت نہ کر سکے، سارے بے ہوش ہو جائیں، اتنی خوبصورت اس کی خوشبو ہے. صرف ایک پردہ، ایک دوپٹہ، اور تو نے پوری حور کا ماڈل لا کر کے تیار کر کے رکھ دیا. یہ میرے نبی کے مشن کا جنازہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بے نقاب بیٹھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپناؤ، مشن کو، انشاءاللہ پار ہو جاؤ گے. جشن منانے سے کبھی انسان کامیاب نہیں ہوتا. خوشی منانی ہے، روزے رکھو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لے کر کے آئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کائنات کے اندر سے اندھیروں کو دور کر دیا. میرے نبی تشریف لے کر کے آئے تو بیواؤں کے سر پر دوپٹہ رکھا. اس چیز کی خوشی نہیں ہے کیا؟ خوشی مناؤ، روزہ رکھو، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرو، 2 رکعت میرے رب کا شکرانے کے نفل ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بناؤ. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ میرے نبی خوشی میں کیا کرتے تھے، جس دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی تھی تو اس دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا کرتے تھے، تو احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار اس انداز میں کیا کرتے تھے. وضو کرتے، مسجد میں آ کر 2 رکعت شکرانے کی ادا کرتے. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کا اور خوشی کا ایک انداز تھا. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر 2 نفر شکرانے کی ادا کیے، روزہ رکھا، 5 وقت باجماعت نماز ادا کی، اور جشن کو ایک ایسا مشن دے کر لوگوں کے ذہن اور دماغ کے اندر بسا دیا گیا ہے. ہر بچہ سمجھتا ہے کہ جشن منا کر ہم لوگ پار ہو جائیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں گے. لیکن میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں جب تک مشن نہیں اپناؤ گے، جب تک تعلیمات کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے، کبھی بھی پار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی جنت حاصل نہیں کر سکتے، کبھی بھی اپنے آپ کو میرے نبی کا امتی نہیں کہلوا سکتے. یہ بدعات ہے، بدعات. ہر جمعے میں علماء فقہاء بیان کرتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی 63 سال تھی، ان کی زندگی میں کیا یہ دن نہیں آیا؟ صحابہ کرام کے دور میں یہ دن نہیں آیا؟ تابعین کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا؟ ان کو میرے نبی سے محبت نہیں تھی؟ جشن منا کر کیا اظہار کرنا چاہتے ہو؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائیے. جشن کی ضرورت نہیں ہے, جشن اس طرح مناؤ جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا. روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کے منایا, اللہ کی عبادت کی, شکرانے کے دو نفل پڑھے. یہ پڑھو, ہم بھی پڑھتے ہیں. تمہیں کس نے کہا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس تو خوش ہوا تھا اس دن جس دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے ناز کے اندر سے رخصت کر کے گئے تھے. اس دن وہ خوش ہوا تھا کہ آج یہ نبی چلا گیا ہے. لوگوں کو دعوت دیتا تھا, لوگوں کے ایمان کو پختہ کرتا تھا, اس نے جشن منایا تھا. آج اسی کے پیروکار جشن مناتے ہیں تو کیوں کہتے ہو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرا پیغام ہے ہر مسلمان کے لیے, ہر کلمہ گو کے لیے, میرے نبی کی تعلیمات کو اپناؤ, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ. انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا, جنت آپ کے قدموں میں ہوگی. کل قیامت کے دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب ہوگا. لیکن اس کو جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندي والله اعلم بالصواب.